الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اما بعد۔ آج ہم تیسری حدیث کو دیکھیں گے۔ ان سے روایت ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال کہا، قال فرمایا، رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم تم میں سے بہترین، من جو تعلم سیکھے، القرآن قرآن، واو اور علمہ سکھائے اس کو۔ ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہت ہی مختصر سی حدیث ہے لیکن بہت معنی رکھتی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سے بہترین کسے کہہ رہے ہیں؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ دیکھیے، قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم کتاب ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں، ہم خاص امت ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنی آخری کتاب دینے کے لیے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، اور اب قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کی بات ایڈ ہو گئی، یا پھر کیا واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کی وضاحت دے دی۔ قرآن کا آغاز ہی لا ریب سے کیا، ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لی۔ تو الحمدللہ ہمیں اس پر مکمل یقین ہے کہ قرآن جو یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ سیم ایز اٹ از وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، اور یہ بہترین کتاب ہے۔ ہر دور کے لیے اس پر عمل کیا جائے گا، اور کامیاب وہی ہے جو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتا ہے۔ اور قرآن کے بھی ہمارے اوپر ایسے ہی حقوق ہے، جیسے ہم والدین کے حقوق کے بارے میں کسی حد تک جانتے ہیں، یہ اسی طرح سے رشتہ داروں کے حقوق ہیں یا ہمسایوں کے حقوق، اسی طرح سے قرآن کے بھی حقوق ہیں۔ 4 حقوق ہیں جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے ضرور کروں گی، جس میں سے پہلا حق یہ ہے قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی کرنا، یعنی قرآن کو اسی طرح سے پڑھنا جس طرح سے وہ اتارا گیا، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آج ہماری سوسائٹی میں سب قرآن کی تجوید بھی درست طریقے سے نہیں جانتے، اس کے معنی اور تفسیر تو دور کی بات ہے۔ یعنی کہ بہت سے لوگوں کا میں نے قرآن سنا، لیکن ان کا قرآن بہت غلط ہوتا ہے، اور انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کہ ان کے پاس دنیاوی ڈگریز اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہیں، ان کا کانفیڈنس، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا بات چیت کرنا سب گڈ ہے، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہے پیرنٹس کے لیے بھی، کہ وہ اپنی اولادوں کو قرآن کیوں نہیں سکھاتے ہیں۔ وہ اچھے اسکول میں بھی ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، اچھی یونیورسٹیز، اور اچھا خاصا پیسہ لگاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کچھ غریب لوگ بھی اپنا زیور، اپنا مال سب بیچ کے اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ضرور سوچئے گا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ صرف دنیا میں ہی کھڑا ہونے کے قابل بنا رہے ہیں۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی کرنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھنا، یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، قرآن کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، قرآن میں کہاں خوشخبری ہے، کہاں اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، کہاں دوزخ سے ڈرا رہے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ اعمال کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، سب ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ جو ہم نے سمجھ کر پڑھا، جو ہمیں سمجھ آیا، ہم اس پر عمل کریں۔ اور چوتھا کیا ہے کہ اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ 4 حقوق ہیں قرآن کے،
اور ایک حدیث آتی ہے، طویل حدیث، جس میں آتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت والے دن، اور ہر انسان سے 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ وہ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ وہاں سے ہل نہیں پائے گا، کیونکہ آج تو ہمارا کنٹرول ہے نا، ہمارے ہاتھوں پہ ہیں، ہمارے پاؤں پہ ہیں، ہم جہاں چاہیں چل سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، لیکن اس دن ہمارے اعضاء پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہمارے قدم چلیں گے، ورنہ ہم وہیں موجود رہیں گے جب تک جواب نہیں دیں گے۔ جس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کا کتنا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ تو اگر ہم نے قرآن کا علم حاصل نہ کیا تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا ہم عذر پیش کر کے بچ جائیں گے کہ پہلے تو ہم چھوٹے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا، پھر ہماری مصروفیات ہو گئیں، یا ہمارے پاس یونیورسٹی ہے تو ہمارا کام بہت ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری مصروفیات ہے، ہماری جاب ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھر ہے، تو یہ کہہ کر کیا ہم بچ جائیں گے؟ ضرور سوچیے گا، یا پھر ہمیں آج ضرور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال لیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اس کو ہم سمجھیں اور پھر اس کتاب کا لطف جو ہے وہ حاصل کریں اور اس کتاب کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ جب ارادہ کرتے ہیں نا انسان تو اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولتا ہے، بہت برکتوں سے بھی نوازتا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کی اہمیت پہ، اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بتائیں، ہم بات کریں تو بہت طویل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مختصر کورس ہے اور ابھی مختصر سی بات آپ تک پہنچانا مقصود ہے، تو اس میں چند ضرور آپ کے سامنے حدیث بیان کروں گی جو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کے فرائض میں سے 1، 2، 3، 4 یا 5 الفاظ بھی سیکھ لے اور دوسروں کو سکھائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سننے کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا صبح کے وقت جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت کی تعلیم دینا 100 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور علم کا ایک باب سکھانا، اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، 1000 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو طلب علم کے دوران موت آ گئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے ایک درجے کا فرق ہوگا۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کا قول ہے کہ ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حصول علم کے دوران آنے والی موت شہادت کی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا مجھے پوری رات کے قیام سے زیادہ پسند ہے، اور فرمایا کہ جو شخص تحصیل علم کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل و فہم میں نقص ہے۔ حضرت سہل بن معاذ بن انس سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے معاذ بن انس سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم سکھاتا ہے اسے اس پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے ان کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سکھانے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس علم سے مراد قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں اور ہمیں دین کی بہترین سمجھ دے، اور ہمیں قرآن صحیح انداز میں سمجھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔